صحیح بخاری کی روایت ہے، پیارے نبی کے الفاظ ہیں، ایک لائن کی حدیث سنیں، من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عملہ، جس نے عصر کی نماز چھوڑی یا جس کی عصر کی نماز فوت ہو گئی، فقد حبط عملہ، اس کی زندگی کے سارے اعمال برباد ہو گئے۔ صحیح بخاری کی دوسری روایت میں ہے، اللہ کے فرماتے ہیں الذی تفوتہ صلاۃ العصر فکأنما اتر اہلہ ومالہ، جس کی عصر کی نماز فوت ہو جائے، جس کی عصر کی نماز ضائع ہو جائے، آدمی چھوڑ دے، اس کے اہل و عیال اور اس کے مال تباہ برباد ہو گئے۔ اللہ اکبر کے بعد سورہ محمد کی آیت نمبر 33 پڑھی گئی ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی کہا مانو، اس کی رسول کی اطاعت کرو، ولا تبطلوا اعمالکم، اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ اس آیت میں یہ پیغام دیا گیا ہے کہ ایک انسان کا اعمال بظاہر کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، کتنے بھی اس کے نزدیک کتنا بہتر عمل کیوں نہ ہو، اگر وہ اللہ رب العالمین کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت کے دائرے سے باہر ہے تو وہ عمل مردود ہے، وہ عمل ناقابل قبول ہے۔ یعنی میرے اور آپ کے اعمال جو نیکی ہم کرتے ہیں وہی نیکی قبول ہوگی جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے مطابق ہوگی۔ اس کے علاوہ جو بھی ہم نیکی کریں گے، جو عمل کریں گے، وہ اللہ رب العالمین کے یہاں وہ مقبول نہیں ہوگی بلکہ وہ عمل مردود ہوگا۔ میرے محترم بھائیو، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو بڑی بڑی نعمتوں اور قیمتی چیزوں سے نوازا ہے، لیکن ایک مسلمان اور ایک مومن کے نزدیک سب سے بڑا اور سب سے قیمتی چیز اس کے نیک اعمال ہیں، نیکیاں ہیں۔ نیکی یاد رکھیے زندگی میں کہ نیکی کرنا بڑا آسان ہے، نیک کام کرنا بڑا آسان ہے، لیکن نیکیوں کی حفاظت کرنا، نیکیوں کو قبولیت کے درجے تک پہنچانا بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے اور بہت مشکل یہ امر ہے۔ اسی لیے آج کے خطبے میں انشاءاللہ نیکی کی حفاظت کیسے کریں، ہم اپنے آپ کی نیکی جو ہم نے نیکی صبح شام ہم کرتے ہیں، رمضان میں جو ہم نے کی، ہم اپنے نیکیوں کی حفاظت کیسے کریں، وہ کون سے اعمال ہیں، وہ کون سے گناہ ہیں جس کی وجہ سے ایک انسان کی نیکیاں منٹوں میں ختم ہو جاتا ہے، سیکنڈوں میں ختم ہو جاتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، ایک مثال سے بات سمجھتے ہیں کہ کیسے نیکیاں ہماری ختم ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی گھر بناتا ہے، بڑا خوبصورت گھر بناتا ہے، بڑی محنت سے گھر بناتا ہے، پسینے اپنے روپیے پیسے لگاتا ہے، پسینے بہاتا ہے، گھر تیار ہو جاتا ہے، گھر کی پوری تعمیر پوری مکمل گھر تیار ہوا۔ مارکیٹ جاتے ہیں، مارکیٹ جا کر 6000 یا 7000 لیٹر کا ایک ٹینک لے کے آتے ہیں، بہترین بڑا ٹینک لے کے آتے ہیں، اور پھر موٹر آن کر کے پانی مکمل بھر دے جاتا ہے، پانی پورا بھرا ہوا ہے، گھر بھی تیار ہے، سب کچھ A to Z ہے۔ اب وہ فجر کے وقت نیند سے بیدار ہوتا ہے، باتھ روم جاتے ہیں، باتھ روم جاتے ہی نل آن کرتے ہیں، جب نل آن کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ پانی کا ایک بوند بھی نہیں گر رہا ہے، بڑا پریشان ہوتا ہے، میں نے ابھی ٹینک لایا، پانی بھی بھرا، لیکن کیا بات ہے کہ پانی کا ایک بوند نہیں۔ دوڑے پر چھت پر جاتا ہے، چھت پر دیکھتا ہے کہ پورا چھت پانی سے بھرا ہوا ہے۔ بھائی پانی کیسے آیا؟ دیکھتے ٹینک کو دیکھتا ہے، نیا ٹینک ہے، دیکھتے ہیں کہ پورا ٹینک صحیح ہے، لیکن اس کے بیچ میں ایک سوراخ ہے، اس کے بیچ میں ایک سوراخ ہے، اسی سوراخ سے پوری رات ایک بوند دو بوند کرتے کرتے پورا پانی جو ہے نکل گیا۔ ایسے ہی میری اور آپ کی زندگی میں ہیں، کچھ گناہ ہم تو نیکیاں کرتے ہیں، ہم نے سوچا بڑے نیکیاں کر لی، ہم نے رمضان میں بہت ساری نیکیاں کما لی، لیکن کچھ ایسے سوراخ ہیں، کچھ ایسے گناہ ہیں، کچھ ایسے غلطیاں ہیں، کچھ ایسے برے اعمال ہیں، ہم کو لگتا ہے کہ ہم نے نیکیاں کی ہے اور ہم کو بسا اوقات معلوم بھی نہیں ہوتے ہیں۔ جس طرح پانی کا بوند پورا نکل گیا، ایسی ہماری اور آپ کی زندگی سارے نیکیاں منٹوں میں ختم ہو جاتا ہے۔ میرے محترم بھائی، وہ کون سے سوراخ ہیں، وہ کون سے غلطیاں ہیں، وہ کون سے گناہ ہیں جس سے مجھے آپ بچنی ہیں؟ اگر وہ گناہ میری زندگی پائے جائے تو ہمارے نیکیاں ختم ہونے والی ہے۔ سب سے پہلا گناہ، سب سے پہلا عمل، سب سے پہلا سوراخ، سب سے بڑا سوراخ کیا ہے
شرک ہے۔ شرک اس سے بڑا سوراخ نہیں ہو سکتا، اس سے بڑی غلطی نہیں ہو سکتی، اس سے بڑے گناہ نہیں ہو سکتے۔ شرک کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرانا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھنا، یہ اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ انسان کے گناہ تو ختم ہوتے ہی ہیں، نیکیاں تو ختم ہوتے ہی ہیں، لیکن انسان کو بھی ہلاک و برباد کر دے جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین نے ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، پانچ نہیں، 18 نبیوں کے نام ذکر کر کے حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ایوب علیہ السلام، کئی نبیوں کا تذکرہ، تقریباً 18 نبیوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ نبی بھی، ان انبیاء سے بھی اگر شرک ہوتا، اگر شرک پائی جاتی تو اللہ فرما رہے ان کے اعمال بھی اللہ غرق کر دیتے، اللہ کے سارے اعمال نیکیوں کو اللہ برباد کر دیتے، ضائع کر دیتے۔ اللہ اکبر۔ خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب ابھی جو آیت پڑھی گئی ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 80 ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمارے اور آپ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے نبی، آپ سے پہلے، آپ کی طرف بھی اور آپ سے پہلے جتنے نبی گزرے ہیں سب کی طرف اس بات کی وحی کی گئی لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کے اعمال بھی، آپ کی نیکیاں بھی برباد ہو جائیں گی۔ اللہ اکبر۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آپ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ ذرا غور کریں یہ کون ہے، کس کا نام ہو رہا ہے؟ نبیاں، جو انبیاء کرام جس کے بارے میں شرک کا صدور ہونا ناممکن ہے، جو اس کائنات میں اللہ کے بعد سب سے معزز ہستی نبیاں ہیں، نبی اور انبیاء کرام ہیں، نبیوں سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہو کے فرما رہے ہیں کہ اگر آپ لوگوں کی زندگی میں بھی شرک پائی گئی، اگر فرض کر لیں اگر پائی گئی تو نبیوں کے بھی نیک عمل برباد ہو جائے، تو میرے اور آپ کے اعمال تو کیسے برباد نہ ہو اگر ہماری زندگی میں شرک پایا جائے۔ بہت سارے مسلمان، اللہ معاف فرمائے، بہت سارے مسلمان صوم و صلات کے پابند ہیں، نماز کے پابند ہیں، روزے کے پابند ہیں، لیکن کچھ مصیبتیں آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی تو کوشش کیا مصیبت کو ٹالنے کی کوشش کیا، مصیبت ختم ہو جائے، محنت کر کے کوشش کرنے کے باوجود جب وہ مصیبت دور نہیں ہوتی تو بعض مسلمان مزاروں کا رخ کرتے ہیں، بعض مسلمان یہ درگاہوں کا جو ہے رخ کرتے ہیں، اور بعض مسلمان قبر پرستی کے پر جہاں اختیار کرتے ہیں اور وہاں جا کر اپنی جگہ جو ہے پریشانی کو گندا کر کے آتے ہیں، نعوذ باللہ۔ وہ ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے کہیں اس کی زندگی کے سارے اعمال برباد نہ ہو جائیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ وہ حدیث سنتے ہیں، بڑی پیاری روایت ہے۔ زمانے جاہلیت میں عبداللہ بن جدعان نام ایک شخص تھا جو بڑا سخی آدمی تھا، ہر نیکی میں پیش رہتا تھا، غریبوں کو کھلانا، مسکین کو کھلانا، صلہ رحمی کرنا، بیواؤں یتیموں کی خدمت کرنا ان کا معمول تھا۔ ایک مرتبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوئی اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عبداللہ بن جدعان جو زبان جاہلت میں آپ جانتے ہیں کتنے یہ نیکار آدمی ہیں، کتنا سخی آدمی ہے، کتنا دل والا آدمی ہے، کیا ان کی یہ تمام نیکیاں قیامت کے دن کام آئے گی کیا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جملہ سنیں، لا ينفع، اس کی تمام تر نیکیاں اسے کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ اللہ اکبر۔ کیوں؟ انہ لم یقل یوما رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، اللہ کے فرماتے کیوں ایسا ہوگا؟ اس لیے کہ اس نے زندگی میں کبھی ایک بار بھی نہیں کہا کہ اللہ مجھے قیامت کے دن میرے گناہ کو اللہ تم معاف فرما۔ کیا مطلب؟ یعنی جب تک دنیا میں تھا کبھی وہ اللہ کی عبادت نہیں کی، ٹھیک اچھا کام کیا، نیک کام کیا، غریبوں کو کھلایا، مسکین کھلایا، لیکن کبھی اللہ رب العالمین کے سامنے جھکا نہیں، کبھی شرک کو چھوڑا نہیں، شرک کے رہتے ہوئے یہ کام کیا۔ لہذا شرک کی موجودگی میں آدمی زمین سے لے کر آسمان تک تمام نیکیاں کر لے، اس کی تمام نیکیاں اس کے منہ پر مار دی جائیں گی۔ میرے محترم بھائیوں، پہلا سراغ، پہلا گناہ وہ ہے شرک،
اگر شرک پائے گی میری زندگی ذرہ برابر بھی تو ہمارے آپ کے رمضان کی جتنی نیکیاں ہیں منٹوں میں ختم ہو جائے گا۔ محنت کر کے ہم نیکی کماتے ہیں، مشقت کر کے ہم محنت سے ایک نیکی دو نیکی کرتے ہیں، وہ بھی ہم سے اگر چلا جائے تو ہم اللہ کے یہاں کیا منہ دکھائیں گے۔ دوسرا گناہ، دوسرا عمل جس کی وجہ سے ایک انسان کی نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں، نیک اعمال برباد ہو جاتے ہیں، وہ ہے ریاکاری۔ ریاکاری کیا ہے؟ ریاکاری یہ ہے کہ وہ نیکی جو اللہ کو خوش کرنے کے بجائے دنیاوی مقاصد کے لیے کسی اور خوش کرنا، یعنی نیت کیا ہو؟ اللہ کو راضی کرنا مقصد نہ ہو، لوگوں کو دکھانا ہو کہ ایسا جرم ہے کہ انسان کی نیکیاں کھا جاتی ہے، انسان کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بڑی توجہ سنیے اس حدیث کو، اللہ نے فرماتے ہیں ان اخوف ما خاف علیکم الشرک الاصغر، مجھے تم پر سب سے زیادہ جس بات کا خوف کا ڈر ہے وہ ہے شرک اصغر، یعنی چھوٹا شرک۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی یہ شرک اصغر کیا ہے؟ کہا الریا، شرک اصغر یہ ہے کہ آدمی ریاکاری کرے، کوئی نیکی کرے، لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کرے۔ اللہ اکبر، ذرا غور کریں اس حدیث پر کہ ریاکاری کو شرک سے جوڑا جا رہا ہے۔ اور آگے پیارے فرماتے ہیں جب قیامت کے دن انسان کے اعمال، نیک اعمال کا بدلہ دیا جائے گا تو ان میں سے کچھ لوگ آئیں گے ریاکاری کرنے والے، دنیا میں جو عمل کیے ہیں خالص اللہ کے لیے نہیں کیے ہوں گے، ریاکاری اور دکھائے کے طور پر جو کام کیے ہوں گے، اللہ ان سے مخاطب ہوگا، کہے گا آج میرے پاس سے دور ہٹ جاؤ، آج میرے پاس تمہیں کچھ نہیں ملے گا، جو بھی تم نیکی کیے ہیں، جس کے لیے کیا تھا دنیا میں ریاکاری کے لیے، دکھائے کے طور پر، آج اس کے پاس جاؤ، اسی سے بدلہ مانگ لو۔ یہ جزر و توبیخ کے لیے ہوگا، یہ ڈانٹ کے طور پر ہوگا، یہ وعید کے ہوگا کہ تم نے دنیا میں جو نیکی کی، نماز روزہ رکھا، صدقہ خیرات کیا، میرے لیے نہیں کیا، میرے خاطر نہیں کیا، تم نے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کیا، لہذا آج لوگوں سے جا کر مانگ لو۔ یعنی اسے القیامت کے دھکے مار کر باہر نکال دیا جائے گا۔ ریاکاری اتنی خطرناک کی گناہ ہے کہ اللہ رب العالمین اسے ایک نیکی کا بھی کوئی بدلہ نہیں دے گا، اس کے سارے نیکی غارت کر دی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، ایک شخص پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی کیا رائے ہے، آپ اس کے بارے میں کیا بتاتے ہیں؟ ایک شخص ہے جو جنگ میں شریک ہوتا ہے، جنگ میں جاتا ہے، جنگ میں حاضری دیتا ہے، جہاد بھی کرتا ہے، لیکن اس کی نیت یہ ہے کہ ثواب بھی ملے اور نام بھی ہو، شہرت بھی ہو، چرچے بھی ہو۔ اللہ کے نبی ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے، کچھ ملے گا؟ پیارے فرماتے لا شیء لہ، اسے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اللہ اکبر۔ جہاد کر رہے ہیں، جہاد نیت یہ ہے، دونوں نیت ہیں، ثواب کی نیت ہے اور شہرت کی کہ میرا نام ہو۔ پیارے نے فرماتے چونکہ ریاکاری ہے، شہرت ہے، ریاکاری کا شائبہ ہے، پیارے فرماتے لا شیء لہ، ٹھیک ہے جہاد کر رہے ہو لیکن تمہارے اندر ریاکاری ہے، دکھاوا ہے، لہذا تمہیں کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اس آدمی نے 3 مرتبہ دہرایا سوال کو، اللہ کے نبی ایسا ہے، ایسا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر مرتبہ وہی جواب دیے، لا شیء لہ، لا شیء لہ۔ اخیر میں پیارے فرماتے ہیں ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه۔ پیارے نے فرماتے ہیں، بڑی اہم چیز ہے، اس حدیث کو آپ لے کے جائیں۔ پیارے نے فرماتے ہیں کوئی عمل اللہ قبول نہیں کرے گا سوائے اس کے جو خالص اللہ کے لیے کی جائے اور اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کی جائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی زندگی میں وہی عمل قبول فرمائے گا جو ہم اور آپ خالص اللہ کے لیے کیے ہوں اور اللہ کی رضا کے لیے کیے ہوں۔ اس کے علاوہ آدمی جہاد جیسا عمل بھی کرے، جہاد کوئی معمولی بات نہیں، اپنے آدمی جان قربان کر رہا ہے، جہاد بھی اللہ رب العالمین اس کی قبول نہیں فرمائے گا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات۔ اخلاص کیا ہے؟ اخلاص کا مطلب ہوتا ہے پاک کرنا، یعنی کوئی عمل کریں خالص اللہ کے لیے کریں، یعنی ہمارا عمل شرک سے اور ریاکاری سے پاک ہو۔ اللہ اکبر۔ آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، حدیث ابھی سامنے آ رہی ہے، ریاکاری اتنی خطرناک کی گناہ ہے، انسان کی نیکیاں تو خراب ہوتی ہے، انسان کی نیکیاں تو تباہ ہوتی ہیں، انسان کی نیکیاں ضائع تو ہوتی ہیں، ساتھ ساتھ وہ انسان جس نے ریاکاری کے لیے دنیا میں کوئی نیکی کی، اسے اس کی منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں اللہ رہا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں،
کہتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن جن لوگوں کا سب سے پہلے فیصلہ کیا جائے گا ان میں سے ایک عالم ہوگا، ایک مالدار ہوگا، اور ایک ایسا آدمی ہوگا جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے کرتے قربان ہو گیا، یعنی شہید ہو گیا۔ ان تینوں شخص کو سب سے پہلے اسی کے ذریعے جہنم کی آگ بھڑکائی جائے، سب سے پہلے اسی کا فیصلہ ہوگا۔ عالم کو بلائے گا، کہا کہ تم کو علم دیا گیا تھا، تم نے کیا کیا؟ کہا وہ عالم جواب دے گا تیری دین کی سربلندی کے لیے زندگی وقف کر دی، پڑھایا لکھایا، وعظ و نصیحت کی۔ اللہ فرمائے گا کذبتا، تو جھوٹ بولتا ہے، تم نے یہ کام اس لیے کیا، تم نے یہ نیکی دعوتی کام، تم نے یہ دین کا کام اس لیے کیا تاکہ تمہیں علامہ کہے، تاکہ تمہیں قاری کہے، تاکہ تمہیں عالم کہے۔ اللہ اکبر، دنیا میں تمہاری نیت ٹھیک نہیں تھی، تم نے دنیا میں دکھانے کے لیے ایک عمل کیا، لہذا دنیا میں یہ چیز تم کو مل گئی، یہ شہرت، یہ چرچے، یہ اسٹیٹس تم کو مل گیا۔ آج ہمارے پاس سوائے عذاب کے کچھ نہیں ہے، اسے اس کے منہ کے بل جہنم میں ڈال دے گا۔ اللہ اکبر، روکتے کھڑے ہو جا رہے۔ کون ہے یہ عالم جس کا کام ہے دین بتانا، اس کے ساتھ یہ حشر ہوگا، دوسرے لوگ کیا حال ہوگا وہ سوچیں۔ دوسرا، مالدار کو اللہ بلائے گا، قیامت اللہ کی عدالت ہے، اول تا آخر تمام انس و جن ہیں، تمام ہی انسان وہاں جمع ہیں۔ ایک مالدار کو بلائے گا، کہا کہ اے شخص، تمہیں مال کی جتنی قسمی، ہر قسم کی مال و دولت سے نوازا گیا تھا، تم نے کیا کیا؟ وہ مالدار جواب دے گا، یا اللہ تیرے راستے میں تو نے جہاں جہاں خرچ کرنے کے حکم دیا وہاں میں نے خرچ کیا۔ اللہ فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے خرچ اس لیے کیا تاکہ لوگ تجھے سخی کہے، تاکہ تجھے لوگ کہے کہ کتنا دینے والے ہیں، کتنے اچھے ہیں۔ دنیا میں تمہاری شہرت، تمہاری نیت گڑبڑ تھی، تمہاری نیت پاک نہیں تھی، دنیا میں تم کو یہ چیز، یہ نام، یہ شہرت مل گیا، آج میرے پاس سوائے عذاب کی کچھ نہیں ہے، اسے بھی اس کے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دے گا۔ اخیر میں ایک ایسا شخص، ایسا نوجوان جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا، کہا کہ تم کو جو توانائی جسم دی تھی، جسم میں طاقت تھی، تم نے کیا کیا؟ اس باڈی کا تم نے کیا کیا؟ کہا اللہ تیرے راستے میں جہاد کیا، جہاد یہاں تک کہ قربان ہو گیا۔ اللہ فرمائے کذبتا، تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے یہ کام کیا لیکن تمہارے پیچھے، اس کے پیچھے تمہاری نیت خرابی تھی، تم کو لوگ مجاہد کہیں، تمہیں لوگ شہید کہے، دنیا میں یہ چیز مل گیا، آج میرے پاس سوائے عذاب کے کچھ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، کتنی حدیث، کوئی ہنسی مذاق کی حدیث نہیں، یہ حدیث سننے کے بعد ایک مومن کی دل کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے، کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ آدمی سوچے ایک عالم ہے، ایک مالدار ہے، ایک شہید ہے، اتنی تینوں کا مقام دیکھیں آپ، یہ تینوں انسان جنت میں لے جانے والا اعمال ہیں، لیکن ایک غلطی ان لوگوں نے زندگی میں کی، اس کی نیت کی خرابی تھی، ریاکاری کی شعبہ تھا۔ میرے محترم بھائی، ریاکاری بہت بڑی چیز ہے، اسی لیے حضرت ابو ہریرہ جو راوی حدیث ہیں، اس حدیث کو جب بیان کرتے، ایک بار نہیں، دو بار نہیں، تین بار، چار پر اس پر غشی طاری ہو جاتی اور بے ہوش ہو کر گر پڑتے تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، ہم حدیث سنتے ہیں، ہماری آنکھوں میں آنسو نہیں، ہمارے دل میں کوئی کیفیت ابھی پیدا نہیں ہوئی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، جب یہ حدیث سنے کہتے ہیں ان لوگوں کا یہ حال ہے، عالم کا یہ حال ہے، مالدار کی یہ حال ہے، شہید کا یہ حال ہے، ان کے بعد والے لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ ثم بکا معاویہ بکا شدیدا، اس کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اتنا روتے ہیں، زار و قطار ہوتے ہیں۔ راوی حدیث کہتے ہیں انہ ہالک، ہمیں ڈر لگا ہے کہ یہ کہیں اس کی موت نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر، میرے محترم بھائیوں، تو دوسرا سراغ، دوسری غلطی جس سے میری رات کی زندگی کے تمام نیکیاں منٹوں میں ختم ہو جائیں گی، نہ صرف یہ کہ نیکیاں ختم ہوگی، وہ انسان خود جہنم میں جائے گا، وہ کیا ہے؟ ریاکاری ہے، دکھاوا ہے۔ لہذا میرے محترم بھائی، میں نے کہا نیکی کمانا بڑی بات نہیں، نیکی کرنا بڑی بات نہیں، نیکیوں کی حفاظت کرنا، ریاکاری سے، شرک سے اپنے نیکیوں کی حفاظت کرنا۔ اسی طریقے سے نمبر 3 میں تیسرا سبب جس کی وجہ سے میری آپ کی زندگی کے سارے نیکیاں ختم ہو جاتی ہے، وہ ہے صدقہ خیرات کے بعد احسان جتلانا۔ اللہ معاف فرمائے، صدقہ خیرات کرنا، غریبوں کی مدد کرنا، اس کی تیمارداری کرنا، بیواؤں کی مدد کرنا بڑا عمل ہے، صدقہ خود ایک بہت بڑا عمل ہے۔ پیارے نبی کیا فرماتے ہیں؟ اگر ایک انسان اپنے حلال کمائے سے ایک کھجور کے برابر صدقہ کرتا ہے، اللہ اس کو سیدھے ہاتھ میں، رحمان کے ہاتھ سیدھے ہاتھ میں لیتے ہیں اللہ تعالیٰ،
اس کو جیسے تم جانور کے بچوں کو پالتے ہو ایسے اللہ تعالیٰ تمہارے صدقے کو اللہ پالتا ہے، یہاں تک کہ وہ تمہارا کھجور کے برابر دیا ہوا صدقہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ اتنا بڑا عمل ہے صدقہ، اور صدقہ خیرات اتنی بڑی چیز ہے کہ آدمی اللہ رب العالمین کے غضب دور ہو جاتا ہے۔ اور صدقہ خیرات کی اتنی فضیلت کے باوجود ایک آدمی اگر صدقہ خیرات کیا، کسی کو دیا، چاہے کپڑے ہوں چاہے پیسے ہوں، کچھ بھی دیا، دینے کے بعد احسان جتلایا، اس کے بعد تکلیف دی، میں نے تم کو دیا تھا مجھے سلام نہیں کرتے جی، یہ میرا دیا ہوا کپڑا میرے سامنے سر جھکانا جی، میں نے تم کو 4 جوڑے کپڑے دیے تھے، میں نے تم کو اتنے 1 لاکھ دیے تھے، 10,000 دیے تھے، 5,000 دیے تھے، تم مجھے سلام نہیں کرتے، میرے سامنے عدد سے بات نہیں کرتے، یعنی اس کو رسوا کرنا، ذلیل کرنا اور اس کو تکلیف دینا۔ صدقہ و خیرات کے بعد جس نے بھی زندگی میں احسان جتلایا ان کی زندگی کے سارے اعمال اللہ رب العالمین ختم کر دے گا۔ سورہ بقرہ میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى كالذی ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الاخر فمثله كمثل صفار عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اے ایمان والوں، اپنے صدقہ خیرات کو بالمن احسان جتلا کر اور تکلیف دے کر اپنے صدقہ خیرات کو برباد نہ کرو، ہلاک نہ کرو۔ اللہ نے آگے اس کی مثال دی ہے۔ لہذا میرے محترم بھائیوں، تیسرا گناہ جو سب سے بڑا گناہ ہے کہ آدمی، ہم کیا سمجھتے ہیں ہم نے دے دیا، یہاں بھی نیت پاک ہونا چاہیے۔ ہم دینے کے بعد احسان جتلانا، گویا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دل میں ابھی بھی اللہ رب العالمین کی رضا نہیں ہے۔ لہذا آدمی دے دیں، جو بھی آپ نے توفیق ملی اللہ رب العالمین کی توفیق سے، جو بھی آپ صدقہ خیرات کرتے ہیں، دینے کے بعد اس کو اللہ کے حوالہ کر دیں اور قبولیت کی دعا کریں، یہ نہیں کہ احسان جتلائیں۔ اگر ایسا کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر احسان جتلاتے ہیں تو آپ کی رمضان کے سارے اعمال اور بقیہ زندگی میں جو بھی آپ کی نیکیاں ہیں سب ختم ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے چوتھا عمل میرے محترم بھائی، چوتھا گناہ جو سب سے بڑا گناہ میرے آپ کی زندگی میں، وہ کیا ہے؟ وہ ہے نماز عصر کا چھوڑنا۔ ویسے جو آدمی جان بوجھ کر یا ویسے بھی نماز عصر کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کی نیکیاں، ان کے اہل و عیال، اس کے مال، اس کی دولت، اس کی تجارت اللہ سب غارت کر دیتا ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں نماز عصر چھوڑ کر ہمیں کہاں غلط ہو رہا ہے؟ حضرت آپ غلط بول رہے ہیں، نہیں ہم نماز عصر نہیں پڑھتے ہیں، ہم تو نماز نہیں پڑھتے تبھی ہمارے کاروبار میں ترقی ہے، ہم تو اچھے کماتے ہیں۔ اچھے کماتے ہیں نا، سکون کیوں نہیں ہے؟ برکت کیوں نہیں ہے؟ آپ اربوں کے مالک ہیں، سکون کہاں ہے؟ اللہ رب العالمین کی مدد اور برکت جس مال میں نہ ہو، وہ مال خربوں میں اربوں میں ہو، وہ مال کی حیثیت 1 فوٹی کوڑی کی حیثیت نہیں ہے۔ یہ ہے اللہ رب العالمین۔ جو آدمی بغیر نماز عصر کے، جو آدمی جس کی زندگی میں نماز عصر نہیں ہے، عصر کی نماز نہیں ہے، وہ سن لے، کان کھول کے سن لیں، تاجر حضرات ہو چاہے جو بھی ہو، مرد ہو عورت ہو، جس کی زندگی میں عصر کی نماز نہیں، وہ سن لیں، اس کی ساری نیکیاں خراب ہیں، ساری نیکیاں برباد ہیں۔ فجر پڑھ لیا، ظہر پڑھ لی، مغرب عشاء پڑھ لیا، لیکن آپ نے عصر کی نماز نہیں پڑھی تو آپ کے سارے اعمال برباد ہو گئے۔ میں نہیں کہتا، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، اللہ رب العالمین خود قرآن کے اندر فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، پہلے تو اللہ نے کہا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، اے لوگوں تمام نمازوں کی حفاظت کرو، خاص طور پر درمیانی والی نماز کی، یعنی صلاۃ عصر کی نماز کی حفاظت کرو، اور وقوموا للہ قانتین، اور اللہ کے لیے ادب کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ صحیح بخاری کی روایت پیارے فرماتے ہیں من ترک صلاۃ العصر، حدیث سنا رہا ہوں میں آپ کو، صحیح بخاری کی روایت ہے، پیارے نبی کے الفاظ ہیں، ایک لائن کی حدیث سنیں، من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عملہ، جس نے عصر کی نماز چھوڑی یا جس کی عصر کی نماز فوت ہو گئی، فقد حبط عملہ، اس کی زندگی کے سارے اعمال برباد ہو گئے۔ صحیح بخاری کی دوسری روایت میں ہے، اللہ کے فرماتے ہیں الذی تفوتہ صلاۃ العصر فکأنما اتر اہلہ ومالہ، جس کی عصر کی نماز فوت ہو جائے، جس کی عصر کی نماز ضائع ہو جائے، جس کی عصر کی نماز قضا ہو جائے، جس کی عصر کی نماز جو آدمی چھوڑ دے، اس کے اہل و عیال اور اس کے مال تباہ برباد ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ عصر کی نماز کی فضیلت جاننا چاہتے ہیں؟
بڑی فضیلت آئی ہے۔ سب سے بڑی فضیلت میں بتاتا ہوں، جس کی زندگی میں عصر کی نماز ہوگی وہ قبر کے عذاب سے محفوظ ہو جائے گا۔ عصر کی نماز جس کی زندگی میں رہے گی انشاءاللہ پابندی کے ساتھ، جس نے نمازوں کی حفاظت کے ساتھ خاص طور پر جس کی زندگی میں نماز عصر ہے، وہ قبر کے عذاب سے محفوظ ہوگا۔ وہ کیسے؟ آپ حدیث سنتے رہتے، بڑی پیاری حدیث ہے۔ آپ جانتے ہیں جب میت کو دفنا کر آ جاتے ہیں تو پیارے نے فرماتے ہیں منکر نکیر آتے ہیں سوال و جواب کے لیے، تو یہ جب سوال جواب ملاتے ہیں قبر میں تو یہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور سوال کے جواب کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہی سوال کے جواب کے لیے تیار ہوتے ہیں، ان کے سامنے ایسا منظر اللہ رب العالمین دے دیتا ہے، چاہے وہ آدمی، وہ میت، وہ موتا، چاہے صبح اس کی موت ہوئی ہو، چاہے رات اس کی موت ہوئی ہو، چاہے ظہر کے وقت اس کی موت ہوئی ہو، 24 گھنٹے میں جس وقت بھی اس کی موت ہوئی ہو، اس میت کے سامنے ایسا منظر اللہ دے دیتا ہے گویا کہ ابھی عصر کا ٹائم ہے، ابھی سورج غروب ہونے ہی والا ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں، کیا جواب ہے؟ حدیث کے الفاظ ہیں، کہتے ہیں وہ میت و موتا کہتی ہے دعونی وصلی، دعونی وصلی، مجھے چھوڑ دو کہ مجھے نماز عصر پڑھنی ہے، مجھے چھوڑ دو کہ مجھے نماز عصر پڑھنی ہے، نماز ادا کرنی ہے۔ اللہ اکبر۔ دوسری حدیث میں ہے مشکات المصابیح میں، کہتے ہیں مجھ سے بات نہیں کرو، اے منکر نکیر مجھ سے کلام نہیں کرنا جب تک کہ میں نماز عصر نہ پڑھ لوں۔ اللہ اکبر۔ یہ اہل علم کہتے ہیں یہ وہی شخص بول سکتا قبر میں جس کی زندگی میں نماز عصر کی اہتمام ہو۔ لہذا اگر چاہتے ہیں کہ آپ یا میں قبر کی عذاب سے بچیں، جو ہر انسان قبر میں جانا ہے، تو اس کے لیے شارٹ کٹ راستہ ہے کہ یہ تاجر حضرات سے میری گزارش ہے، دکاندار حضرات سے گزارش ہے کہ نماز عصر نہ چھوڑیں۔ سوچتے ہیں کہ یہاں کسٹمر آتا ہے، میرے محترم بھائی رزق کا معاملہ کسٹمر سے نہیں ہے، رزق کا معاملہ اللہ رب العالمین طے کرتے ہیں۔ آپ کو کتنا دینا ہے، کتنا ملنا ہے، اللہ کے یہاں روزی تقسیم ہوتی ہے۔ لہذا آپ ایک نماز ضائع کر کے آپ سوچو کروڑپتی ہو جاؤ گے، کما تو لوگے لیکن اس مال نہ دنیا میں برکت ہے نہ آخرت میں اس کا کوئی فائدہ ہے۔ میرے محترم بھائی اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کبھی کسی کے لیے بد دعا نہیں کی۔ طائف میں آپ مار کھائیں، بد دعا نہیں کی۔ آپ مکے کی زندگی میں آپ کو کتنے تکلیفیں دی، آپ کے اوپر اونٹ کی وجھڑیاں ڈالی گئی، لیکن آپ نے اف تک نہیں کسی کو بد دعا نہیں دی۔ لیکن سن 5 ہجری میں غزوہ احزاب کے موقع پر جب پورے مدینے کو کفار مشرکین نے 1 مہینے تک محاصرہ کیا، وہاں پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز عصر کسی وجہ سے جنگی مصروفیت کی وجہ سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز عصر چھوٹ گئی تھی، نماز عصر نہیں پڑھ پائے تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے نبی اس موقع پر بد دعا دیتے ہیں، شغلونا، اے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، بد دعا کرتے ہیں، اے اللہ املا، اے اللہ ان لوگوں کو، ان کی قبروں کو، ان کے پیٹوں کو، ان کی قبروں کو، ان کی زندگیوں کو اللہ رب العالمین آگ سے بھر دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کی بد دعا کرتے ہیں جن لوگوں نے مجھے نماز عصر سے مشغول رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے محترم بھائیوں، نماز عصر جس کی چھوٹ جائے اس کی زندگی کے سارے نیکیاں برباد ہو جائیں۔ اسی طریقے سے آخری عمل بیان کے بعد ختم کروں گا چونکہ وقت ہو گیا ہے، میں صرف اشارہ کر دیتا ہوں، وہ ہے تنہائی میں موقع پا کر گناہ کرنا، تنہائی میں موقع پا کر اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرنا۔ سامنے تو بہت اچھے ہیں، نماز کے پابند ہیں، روزے کے پابند ہیں، پہلی صف میں نماز پڑھتے ہیں، تہجد کے اہتمام کرتے ہیں، جب تنہائی میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جب تنہائی میں ہوتے ہیں پھر وہ ایسے جرائم کرتے ہیں، ایسے گناہ کرتے ہیں، اللہ کی پناہ۔ پیارے نے فرماتے ہیں ایسے لوگ ہیں ان کے سارے نیکیاں چاہے پہاڑ کے برابر کیوں نہ ہو، ان کی نیکیاں برباد ہیں۔ آخری حدیث سنا کے بعد ختم کروں گا، اور یہ حدیث تمام خطبے کا خلاصہ ہے، اس حدیث کو آپ لے کے جائیں۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي، اے لوگوں مجھے معلوم ہے میری امت میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں قیامت کے دن تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر، کتنے؟ تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کے آئیں گے، فَيَجْعَلُهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ تعالیٰ ان کی تمام تر نیکیوں کو ہواؤں میں ریت کی ذرات کی طرح بکھیر دے گا، یعنی اس کی کوئی نیکی قابل قبول نہیں ہوگی۔
حضرت صحابہ کہتے ہیں صفہم لنا وجلم لنا، اللہ کے نبی ان کی صفات کو بیان کر دیجئے، یہ کون بدبخت لوگ ہیں، کون بدنصیب لوگ ہیں، ان کی ذرا تفصیل ذرا ہمیں بتا دے تاکہ ہم جانتے بوجھتے اس قسم کے لوگوں میں سے نہ ہو۔ پیارے فرماتے ہیں یہ تمہارے بھائی ہوں گے، یہ تمہاری قوم سے ہوں گے، جس طرح تم رات میں نماز پڑھتے ہو نماز تہجد، یہ بھی نماز تہجد پڑھیں گے۔ وَلَكِنَّهُمْ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انْتَهَكُوهَا، یہ ایسے لوگ ہیں جب تنہائی میں ہوتے ہیں تو اللہ رب العالمین نے اور اس کے رسول نے جن جن چیزوں سے منع فرمایا ہے وہ تمام حرام کام کرتے ہیں۔ اور آج دیکھیں، آج 90% نوجوان بڑے آج تنہائی میں یہ غلط کام کرتے ہیں۔ لہذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نیکی صرف رہے، آپ کی نیکی محفوظ رہے، آپ کی نیکی، آپ کو معلوم ہے قیامت کے دن ہماری نیکی کی وجہ سے ہمیں جنت انشاءاللہ ملے گی، لیکن ایک انسان کے پاس نیکی نہ ہو اسے جنت کیسے ملا کرے گی؟ لہذا اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم جو 5 گناہ ذکر کیے ہیں، 5 اعمال ذکر کیے ہیں جس سے انسان کی نیکیاں تباہ ہو جاتی ہے، اگر ہم چاہتے ہیں، میں چاہتا ہوں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے نیکیوں کی حفاظت کریں، ہم اپنے نیکیوں کو سیف کریں اور نیکی کے ضائع ہونے سے بچیں، تو ان 5 اعمال سے، 5 گناہ سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم نے جو نیکیاں کی ہے اللہ ہم صبح شام نیکیاں کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، رمضان میں ہم نیکیاں کی ہے، اللہ تم تمام نیکیوں کو اللہ قبول عطا فرما۔ یا اللہ نیکیوں کو ضائع کرنے والے اعمال آج کے خطبے میں بیان کیا گیا ہے، قرآن حدیث کی روشنی میں اللہ سب سے پہلے میں اس کا مخاطب ہوں، ان گناہوں سے اللہ سب سے پہلے مجھے اور آپ تمام حضرات کو، مائیں بہنیں کو، خواتین کو، ہمارے تمام نوجوان کو ان تمام گناہوں سے، تمام اعمال سے اللہ ہم سب کی حفاظت عطا فرما۔ اللہ ہمیں سے جو لوگ بیمار ہیں اللہ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ ہم سب کو صحت والی، عافیت والی، ایمان والی زندگی نصیب عطا فرما۔ اللہ جب تک دنیا کے اندر رکھے توحید پر رکھے، جب وفات ہو تو کلمے والی، توحید والی، رکوع والی، سجدے والی، شہادت والی موت نصیب عطا فرما۔ اللہ مسلمان جہاں جہاں پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور عطا فرما۔ فلسطین کے مسلمانوں کو اللہ حفاظت عطا فرما۔ یا اللہ مسلمانوں کی حالت بلکہ دنیا کی حالت بالکل جو ہے افراتفری کا ماحول ہو چکا ہے، لوگ پریشانی کے حالت میں ہیں، یا اللہ تو امن کی زندگی نصیب عطا فرما۔ یا اللہ تو خالص اللہ قرآن حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ ایسے حالات میں اللہ مسلمانوں کی حفاظت عطا فرما۔ یا اللہ تو ہم سب کی مدد عطا فرما۔ یا اللہ مسلمان بڑے پریشان کے عالم میں ہیں، اللہ تو ہی مسلمان کا حامی و ناصر ہو جا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت عطا فرما۔ اللہ مرتے دم تک اللہ تیری عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔